نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز محترم سامعین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو بیان میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں اللہ کی ذات عالی سے اولاد نرینہ حاصل کرنے کا عمل، اور یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا ہوا ہے، بلکہ ایک دعا ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی ذات عالی سے مانگی تھی۔ اولاد نرینہ کا حاصل کرنا، اس کو اللہ کی ذات عالی سے مانگنا کوئی معیوب نہیں ہے، کوئی عیب والی چیز نہیں ہے، بلکہ اولاد تو اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، ایک ودیعت ہوتی ہے جو اللہ اپنے بندوں پر انعام کر دیتا ہے۔ جتنے بھی انبیاء اور رسول گزرے ہیں، سب نے اللہ کی ذات عالی سے اولاد کی نعمت کا سوال کیا ہے۔ بعض کو اللہ نے عطا فرمایا، بعض کو اللہ نے نہیں عطا فرمایا، جو اس کی مصلحت تھی اس کے مطابق۔ بہت سارے ہمارے لوگ ایسے ہیں جو قرآنی وظائف چینل پہ آ کر کمنٹ سیکشن میں جا کر ہم سے پوچھتے ہیں کہ اولاد کے لیے کوئی عمل بتا دیں، آپ کے اعمال سارے مجرب اور آزمودہ ہوتے ہیں، تو لہذا ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ جس سے اللہ تعالی ہمیں اولاد عطا فرمائے۔ کراچی کے میرے ایک مریض ہیں، ان کا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تقریباً 12 سال ہو گئے ان کی شادی کو، اولاد نہیں ہو رہی۔ بڑا علاج معالجہ کیا اور بڑی کوششیں، بڑے جتن کرنے کے بعد وہ نا امید ہو کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت آپ سے بڑا پرانا تعلق ہے، ہمارے ایک مسئلہ حل فرما دیں۔ تو میں نے کہا کہ بھائی مسئلے سارے اللہ کی ذاتی حل فرماتی ہے، آپ مجھے بتائیں کیا مسئلہ ہے۔ تو فرمانے لگے آپ کو علم ہے کہ ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا بتا دیں۔ تو کہنے لگا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے، اور میں نے بڑی بڑی مہنگے علاج کروائے ہیں، مہنگے ٹیسٹ کروائے ہیں، لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا۔ تو ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس سے اللہ تعالی ہمیں اولاد نرینہ کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ تو میں جو آپ لوگوں کو عمل عرض کرنے جا رہا ہوں، وہی میں نے عمل ان کو بتایا۔ اللہ کے فضل و کرم سے 9 ماہ بعد بچہ پیدا ہوا۔ بس صرف اور صرف بات ہے یقین کامل کی۔ جب یقین بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سب کچھ آسان کر دیتا ہے۔ یقین ہوگا تو اللہ اولاد بھی دیں گے، اللہ مال بھی دیں گے، اللہ رزق بھی دے گا، اللہ عزت بھی دے گا، اللہ شہرت بھی دے گا، اللہ بلندیاں بھی دے گا۔ اور اگر یقین نہیں ہے تو آپ سارا قرآن ہی پڑھ جائیں، آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ صرف اور صرف یقین شرط ہے۔ تو جو میں آپ کو آج عمل عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ عام عمل نہیں ہے۔ ایک تو رب کے قرآن کی آیت ہے، دوسری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ جس کی برکت سے اللہ نے انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائی۔ قرآن پاک میں آتا ہے ربنا حب لنا رب حب لی من الصالحین۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ رب حب لی من الصالحین، اے اللہ تو اپنی طرف سے مجھے ایک ایسا بچہ دے دے کہ جو نیک لوگوں میں سے ہو۔ یعنی جب پیدا ہو جانے کے بعد بڑا ہو، جوان ہو، پھر وہ نیک بن جائے۔ تو اللہ نے بچہ بھی دیا، پھر پیغمبر بچہ دیا۔ دعا ایسی قبول فرمائے۔ تو آپ ایسا کریں کہ ہر روز اول آخر 3 بار درود ابراہیمی، نماز فجر یا نماز مغرب کے بعد صرف اور صرف 100 بار اس دعا کو پڑھ لیا کریں، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین۔ تو اپنی بیوی سے ہم بستر ہوا کر انشاءاللہ العزیز سنت عمل کو بھی جاری رکھیں اور اس وظیفے کو بھی جاری رکھیں۔ اللہ کے فضل سے 21 دن میں انشاءاللہ عمل ٹھہر جائے گا۔ یہ اللہ کے قرآن کی طاقت اور اس کی تاثیر ہے کہ جو یقین کے ساتھ پڑھے گا اس کو فائدہ ہوگا۔ اگر بے یقینی کی کیفیت کے ساتھ پڑھنا ہے پھر اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو لہذا آپ اس عمل کو اس طرح کریں جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے۔ نماز فجر یا نماز مغرب کے بعد اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر درمیان میں 100 بار
رب حبلی من الصالحین، اس دعا کو، اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ سے ہمکنار کر دیں گے۔ اللہ کی ذات عالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ دنیا آخرت میں ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔